बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस तरह नमाज का ख़ास ज़िक्र तकबीर यानी अल्लाहु अकबर है, जिस तरह रमज़ान के महीने का ख़ास ज़िक्र कुरान करीम की तिलावत है, जिस तरह हज का ख़ास ज़िक्र तलबिया है, जिस तरह ईद व बकरीद के दिन का ख़ास ज़िक्र तकबीर तशरीक़ है, उसी तरह जुमे के दिन का ख़ास ज़िक्र और ख़ास इबादत दरूद शरीफ की कसरत है। जुमे के दिन नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन तुम लोग मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। जुमे के दिन कौन सा दरूद पढ़ना चाहिए? हज़रत अश-शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा कसरत से पढ़ता हूँ, तो क्या मैं इसको पढ़ा करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये दरूद मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स जुमे के दिन असर की नमाज के बाद इस दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा को अपनी जगह उठने से पहले 80 मरतबा पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको 80 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उलमा ने लिखा है कि जो शख्स जुमे के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते उस पर 70 दफ़ा रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और एक हदीस में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन या जुमे की रात में मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 100 हाजतें 100 ज़रूरतें पूरी करते हैं और उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो इस दरूद को मेरी कब्र तक इस तरह पहुंचाता है जैसे तुम लोग एक दूसरे के पास हदिया और तोहफे भेजते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दरूद शरीफ और जुमे का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि जिस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मखलूक में सबसे अफजल हैं, उसी तरह जुमे का दिन भी तमाम दिनों में सबसे अफजल है। और अफजल नबी पर अफजल दिन में अफजल दरूद पढ़ना सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दरूद पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है तो मरने से पहले वो जन्नत में अपना मकाम और मर्तबा देख लेता है। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है तो जब वो मर जाता है तो वो दरूद उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहता है। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है तो कब्र में ये दरूद मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देने में मुआविन और मददगार साबित होता है। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन
اس کو میدان حشر میں پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جو شخص درود پڑھتا ہے تو پل صراط پار کرنے میں اس کے پاؤں ڈگمگانے کے بجائے ثابت قدم رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور کبھی کسی چیز میں اس کا پاؤں اٹک اور پھنس جاتا ہے۔ اتنے میں مجھ پر درود پڑھنا اس شخص کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو کھڑا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص پل صراط آسانی کے ساتھ پار کر لیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جاہ و جلال اور غصے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا کل قیامت کے دن بہت بھاری اور وزنی ہوگا۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو دن بدن روز بروز اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی گناہ کر بھی لے تو کرامن کاتبین 3 دن تک اس کے گناہ کو نہیں لکھتے اور اس کی توبہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اگر توبہ نہ کرے تو 3 دن کے بعد وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ میدان حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا اور اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری کریں گے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں پوری ہوں گی۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے تنگ دستی اور محتاجگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو تمام مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے دنیا کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور جس مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے وہ مجلس کل قیامت کے دن چمکتا ہوا نور بنے گی۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل سے زنگ کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو مرض نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اگر اس سے بعض فرائض میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس سے کوئی باز پرس نہیں فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک فرائض کے بعد تمام اعمال میں سب سے افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے۔ لہذا جو شخص اگر دن میں 100 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں رات دن عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی بات سننے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، جو قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ لہذا جب کوئی شخص مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا نام لے کر کے اور اس کے باپ کا نام لے کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے جو شخص مسلسل کثرت سے درود پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے
اور اس قرب حاصل ہونے کی وجہ سے اس کو خوابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں مجھے دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اللہ رب العزت اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور کریں، اور اس کی شکل یہ ہے جس کی شکل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب السعادات میں بتایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں تو اس کو چاہیے کہ جمعے کی رات میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھے، اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ انشاءاللہ ابھی 3 جمعہ نہیں گزرنے پائے گا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔